بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چچا ناصر نے مرنے سے پہلے اپنی زندگی کا یہ راز بالآخر کھول دیا تھا کہ انہیں ایک امیر عورت سے عشق ہو گیا تھا۔ عشق کیا تھا، ایک غرض تھی کہ امیر عورت سے شادی کرنے کے بعد وہ اس کی جائیداد کے مالک بن جائیں گے اور آرام و سکون سے زندگی بسر کریں گے۔ چچا جس عورت سے بیاہ رچانے کا خواب دیکھ رہے تھے، اس کا نام فردوس جہاں بیگم تھا، لیکن سب اسے فردوسی بیگم پکارتے تھے۔ چچا کی عمر 20 سال تھی جبکہ اس خاتون کی عمر 40 سال۔ اس نے شادی نہیں کی تھی اور اپنے والدین کی اکلوتی وارث تھی۔ تنہا ایکڑوں میں پھیلی کوٹھی میں رہتی تھی۔ اس کی کچھ سرگرمیاں اور معمولات بڑے عجیب تھے، لیکن لوگ اس بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر پاتے تھے کہ کیسی عورت ہے اور اس نے شادی کیوں نہیں کی، جبکہ 40 سال کی عمر میں بھی وہ جوان لڑکیوں جیسی دکھائی دیتی تھی۔ چچا فردوسی بیگم کے خانسامہ کے دوست تھے اور اس کی مدد سے ہی وہ فردوسی بیگم کے ہاں ڈرائیور بھرتی ہو گئے۔ پہلے وہ فردوسی بیگم کی گاڑی نہیں چلاتے تھے۔ ایک روز اس کا ڈرائیور بیمار ہو گیا تو چچا کو فردوسی بیگم کی گاڑی چلانے کا موقع مل گیا۔ فردوسی بیگم چچا کے رویہ اور ڈرائیونگ سے بڑی خوش ہوئی اور اس نے مستقل اپنے ساتھ رکھ لیا۔ یوں چچا کو فردوسی بیگم کے قریب ہونے کا موقع مل گیا۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ ان کی لاٹری لگ گئی ہے۔ وہ دن رات اس سے بیاہ کے خواب دیکھنے لگے، لیکن فردوسی بیگم کی نظر میں چچا کی حیثیت ایک ملازم کی تھی۔ کبھی کبھار وہ اسے او بچے سنو کہہ کر پکارتی تو یہ الفاظ ان کے دل پر چھری بن کر گرتے۔ ان کے دل میں فردوسی بیگم کا دل جیتنے کی تمنا انتہا کو پہنچ گئی۔ ایک روز انہوں نے خانسامہ دوست سے اس بات کا اظہار کر دیا۔ اس نے چچا کو مشورہ دیا، اگر تم واقعی فردوسی بیگم کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک عامل تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ خانسامہ کا مشورہ سن کر چچا نے پوچھا، کیا واقعی وہ ایسا کام کر سکتا ہے؟ ہاں، مگر پیسے لیتا ہے۔ تم جاؤ اور بات کر کے دیکھ لو۔ خانسامہ نے اس عامل کا نام و پتہ دیا تو چچا دوسرے ہی روز اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس کا دفتر شہر کے برونق بازار میں تھا۔ 1.25 روپے لوں گا، عامل نے چچا کا مسئلہ سن کر کہا۔ اتنی رقم کہاں سے لاؤں؟ سچے عشق کا معاملہ ہے، رعایت کر دیں۔ چچا نے اس کی منت کی۔ اتنی بڑی آسامی سے بیاہ کرنا چاہتے ہو، یہ بھی خواہش ہے ساری عمر وہ تمہاری تلوے چاڑتی رہے، تو بندوبست کرو، صرف 7 دن میں محبوب قدموں میں ہوگا۔ عامل کی بات سن کر چچا بے حد خوش ہوئے، مگر اس دور میں 1.25 روپے کا بندوبست کرنا آسان نہیں تھا۔ آج سے 40 سال پہلے یہ رقم کتنی بھاری ہوگی خود اندازہ لگا لیں۔ اپنے خواب کی تعبیر پانے کے لیے چچا نے اپنے ایک دوست سے بات کی۔ وہ قبائلی علاقے کا رہنے والا تھا اور فردوسی بیگم کا چوکیدار تھا۔ دونوں نے فردوسی بیگم کی گاڑی چوری کرا دی اور پیسے آپس میں بانٹ لیے۔ یہ انشورنس کی گاڑی تھی، انہیں امید تھی کہ فردوسی بیگم کا نقصان پورا ہو جائے گا۔ دونوں نے پیسے بانٹ لیے اور چچا کو صرف 75,000 روپے ملے۔ چچا نے بمشکل 1 لاکھ روپے کا بندوبست کیا اور عامل کی خدمت میں پیش کر دیے۔ جناب، اتنا ہی بندوبست کر سکا ہوں، باقی پیسے میں کام ہونے کے بعد دوں گا۔ عامل اتنی موٹی رقم دیکھ کر کوئی زر پیش نہ کر سکا اور اس نے چچا کو منگل کی رات کو شہر کے گورا قبرستان میں بلوایا اور کہا، میں قبر کا چلا کراؤں گا، تم سے محبوب حاصل کرنے کے لیے قبر میں دفن ہونا پڑتا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ قبر میں ہوں گا۔ پہلے تو چچا ڈرے، لیکن غرض نے ان کی آنکھیں بند کر دی تھیں۔ اس رات عامل نے گورا قبرستان میں ایک پرانی قبر کھودی۔ اس میں ہڈیوں کے پنجر پڑے تھے۔ کیڑے مکوڑے قبر میں کافی زیادہ تھے۔ عامل نے کوئی خوشبو ان پر پھینکی تو وہ بھاگ گئے۔ عامل اور چچا قبر میں بیٹھے اور اس کے چیلے نے قبر پر تختہ رکھ کر اس کو ڈھانپ دیا۔ عامل نے قبر میں ایک دیا جلایا تو اس کے ساتھ ہی نہایت بدبودار سی بو پھیلنے لگی۔ چچا کی تو سانس بند ہو کر رہ گئی، ضبط کر کے بیٹھے رہے۔ عامل نے مردے کی ہڈیوں کو اکٹھا کیا اور پھر ایک کھوپڑی اپنے تھیلے سے نکال کر اس کے سر پر موٹے موٹے کیل گاڑ کر منتر پڑھنے لگ گیا۔ دیے کی بو اس دوران کافی زیادہ بڑھ گئی تھی اور چچا کے حواس پر چھا رہی تھی۔ ان کا سر چکرانے لگا اور انہیں محسوس ہوا کہ ان کے سامنے انتہائی خوفناک عورت کا چہرہ لہراتا ہوا پوچھ رہا ہے، فردوسی بیگم سے بیاہ کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کر دے، محبوب کو پانا چاہتے ہیں تو یہ کام کر دے۔ جب وہ بول رہی تھی، چچا کے سینے میں کوئی چیز اچھلنے لگی۔ خوفناک عورت نے چچا کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو انہیں ایسا لگا کہ ان کا کلیجہ نکال لیا گیا ہے۔ وہ تڑپنے لگے، چیخیں مارنے لگے، لیکن وہ ڈائن ماں عورت ان کا کلیجہ کھانے لگی۔ چند ہی منٹ میں چچا بے حال ہو گئے اور پھر انہیں ہوش آنے لگا۔ دیکھا تو وہ قبر میں یوں ہی بیٹھے تھے، ان کا کلیجہ سینے میں ہی تھا، لیکن خوف اور دہشت سے ان کا خون خشک ہو کر رہ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عامل اور وہ قبر سے باہر نکلے اور واپس جاتے ہوئے عامل نے کہا، تم نے میری موکلہ کو خوش کر دیا ہے،
کل رات تک تیری محبوبہ تیرے قدموں میں ہوگی۔ چچا جب گھر واپس پہنچے تو ان کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ بخار چڑھ گیا اور غشی طاری ہو گئی۔ گھر والے ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ 3 روز تک انہیں ہوش نہیں آیا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال کے بستر پر پایا۔ ذہن پر سے دھن چھٹی تو دیکھا کوئی ان کے قدموں کی جانب بیٹھا ہوا تھا۔ شاباش، آنکھیں کھولو۔ ان کے کانوں میں فردوسی بیگم کی شیریں آواز پہنچی تو چچا ہڑبڑا کر اٹھے۔ دیکھا تو فردوسی بیگم ان کے قدموں میں بیٹھی ہلکے ہلکے مسکرا رہی تھی۔ تم مجھے اتنا چاہتے ہو ناصر، میرے لیے جان دینے پر تل گئے تھے، خود کو مارنے کی ہمت رکھتے ہو، کم از کم اتنی جرأت اظہار محبت کے لیے بھی کر لیتے۔ چچا کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ جس عورت کی تڑپ میں وہ قبر میں دفن ہو گئے تھے وہ بالآخر ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی ہے۔ فردوسی بیگم نے چچا سے شادی کر لی اور پہلی رات جب وہ حجلہ عروسی میں پہنچے تو یکدم ششدر رہ گئے۔ فردوسی بیگم کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے اور پھر یکا یک دروازہ کھلا اور فردوسی بیگم عام سے کپڑوں میں ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی اور کہا، میرے محبوب، تمہارے لیے بادام والا دودھ لائی ہوں۔ چچا فردوسی بیگم کی ادا پر نہال ہو گئے اور گھٹا گھٹ دودھ پی کر سجے سنورے خوشبودار پلنگ پر بیٹھ کر اپنی آشاؤں کی منزل کا چہرہ دیکھنے لگے۔ لیکن یہ کیا، چند ہی لمحے گزرے ہوں گے، چچا کا سر گھومنے لگا، سانس بند ہونے لگی اور عجیب گہری دھند کا غبار ان کی نظروں کے سامنے چھا گیا۔ دیکھا کہ فردوسی بیگم اس غبار کے پار کھڑی ہنس رہی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتی ہے اس کے چہرے کے خد و خال بدلتے جاتے ہیں اور پھر وہ بالکل ان کی آنکھوں کے سامنے آئی تو اس کا چہرہ بگڑ کر قبر کی ڈائن جیسا ہو گیا۔ اس نے چچا کو اپنے بازوں میں لیا اور بستر پر گرا لیا۔ پہلی سہاگ رات گزری ہے تو چچا کا عشق کا بھوت بھی اتر گیا۔ ان کی حالت بگڑنے لگی، ان کے جسم سے خون نچڑ گیا اور آنکھیں اندر کو دھنس گئیں۔ ڈاکٹر حیران ہوئے کہ انہیں ہوا کیا ہے، کوئی بیماری سمجھ میں نہیں آئی۔ چچا اگر مرنے سے قبل اس راز سے پردہ نہ اٹھاتے تو شاید ہم بھی ساری زندگی ان کی موت کا سبب نہ جان سکتے تھے کہ یہ موت انہیں محبوب کے قدموں میں گرانے کے بعد ملی تھی۔ شکریہ۔